شامی صاحب، یہ الیکشن کس طرح مختلف ہونے جا رہا ہے باقی الیکشن سے، یا نہیں ہونے جا رہا، ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا؟ پاکستان کا ہر الیکشن جو ہے جی، دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اچھا، اور دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوتا ہے. واہ، تو یہ الیکشن اس لیے مختلف ہو رہا ہے کہ اس میں ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو انتخابی نشان نہیں مل سکا، اور وہ اس کے امیدوار جو ہیں آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، بڑی وافر تعداد میں، وافر مقدار میں، تعداد میں، اور ہر حلقے میں ان کا الگ الگ نشان ہوگا. اس سے پہلے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے 1985 میں، ٹھیک، لیکن اس میں کسی جماعت کا بھی امیدوار نہیں تھا، کوئی انتخابی نشان تھا ہی نہیں، سب آزاد تھے. اس میں صرف ایک جماعت یعنی تحریک انصاف کو، تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد حیثیت میں حصہ لے رہی ہے، اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر شامی صاحب اس سے الیکشن لڑ رہی ہیں. الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کیا فرق پڑے گا، اس کی ساکھ پہ؟ دیکھیے، اگر بڑی سیاسی جماعتیں سب کی سب انتخاب میں حصہ لیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں جوش و خروش اور ہوتا ہے، مقابلے کی نوعیت اور ہوتی ہے. اب لوگوں نے اس معاملے پر کیا رائے دی ہے یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب ووٹ پڑیں گے. 8 فروری کو اگر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اور اسی طرح حصہ لیتی ہے اور بیلٹ باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس انتخاب کو ایک قسم کی کریڈیبلٹی مل جائے گی. اچھا، نیائی صاحب، ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر، کیونکہ الیکشن کی ڈائنامکس تو بڑے چینج ہوتے ہیں. آپ کو پولنگ ایجنٹس بھی چاہیے، آپ کو امیدوار بھی چاہیے، آپ کو لاجسٹک بھی چاہیے وہاں تک پہنچانے کی. تو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف بلے کا نشان چھن جانے کے بعد اس الیکشن میں آزاد حیثیت میں اس طرح پارٹیسپیٹ کرے گی کہ الیکشن کریڈیبل ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک تو بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج شامی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ایک یہ ہے. اس کے علاوہ کوئی ان کے اور بھی کئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں الیکشن کے لحاظ سے. تحریک انصاف میں مور اور لیس جتنے بھی الیکٹیبلز تھے یا جن کو تجربہ الیکشن، یہ رائس صاحب بیٹھے ہیں، سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں. جی جی، الیکشن ڈے جو ہے یہ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ 50% الیکشن ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے اس کو ہینڈل کرنا. یہ بہت ہی منظم ایکسرسائز ہے. جی جی، اور میں ایک پاسنگ ریفرنس دوں گا کہ 2002 کا الیکشن جو ہے عمران خان صاحب نے میاں والی کی سیٹ، اس وقت اس کا نام تھا NA-71، تو وہ میں نے مینیج کیا تھا، اور میں ہی مینیج سے مراد مینیجر تھا. اچھا، یعنی کہ وہ بعد میں آپ کے ذمہ لگ جاتا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جی الیکشن ڈے کو کتنا ایک جو مشقت والا کام ہے، اور کتنی ایکسرسائز اور کتنی کمپریہنسو پلاننگ ہے. اور میری چونکہ ایک ٹریننگ ہوئی تھی اسلامی جی میں طلبہ کی، اور ایک تنظیم کی اور ایک آرگنائز کرنے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو امیدوار ہیں ایک آزاد امیدوار کے طور پہ امیدوار آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے امیدوار نہیں ہیں جن کو الیکشن لڑنے کا تجربہ ہو. تو وہ اپنے ووٹرز کو نکال پاتے ہیں، نہیں نکال پاتے. ووٹر خود ہی نکلا ہے باہر. دوسرا بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ جو لڑائی شروع ہے اس نے اس کو بہت انڈرمائن کرنا ہے. کیونکہ میں کل پرسوں میاں والی آؤں 3-4 دن الیکشن کے سلسلے گیا ہوا تھا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ان امیدواروں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تحریک انصاف کے. اچھا، اور میں نے پوچھا کیوں، تو ان کا کیوں تحریک انصاف میں ایک باہمی جو الزام سازی ہے جی جی، وہ ان کو انڈرمائن کر رہی ہے. تو آپ نے چونکہ اس ریفرنس سے پوچھا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکٹیبلز پہلے بھی 2018 میں جو ان کے پاس آئے تو وہ یا تو واپس چلے گئے یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لی. ٹھیک. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جتنا جو ان کی جو ایکسرسائز ہے تحریک انصاف کی، اس کے اندر ان کو خاصی اچیومنٹ تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ اچیومنٹ جو ہے یہ اس کا استفادہ جو ہے وہ لوگ کریں جو اس کے مخالفین ہیں یا جو ان کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دے رہے. کامران، اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ نہیں کیا الیکشن کا. ہاں جی، اور آج بھی ٹویٹ کیا ہے عمران نے کہ آپ پورے جوش و خروش سے حصہ لیں، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور پورے جوش و خروش سے
حصہ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب، راجہ صاحب کی پارٹی ہے، مصدق ملک صاحب کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی نہیں ہے. الیکشن ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک جائے گا، کریڈیبل ہوگا، فیئر ہوگا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اس منافقت سے نکلیں کہ یہ کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ سلیکشن 2024 ہے. واہ. اور فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے شکریہ ادا کریں ان کا کہ انہوں نے جمہوریت، ووٹ کی عزت، الیکشن، تحریک انصاف اور اپنی سپریم کورٹ کی ساکھ جو رتی بھر رہ گئی تھی اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا اور اتساعت ترین فیصلہ دیا ہماری سپریم کورٹ نے. اور اس الیکشن کی رتی بھر بھی کریڈیبلٹی نہیں، متنازع ترین حالات ہیں. جی جی آپ کی بات. میں یہ احتجاج کرتا ہوں سپریم کورٹ کے بارے میں ایسے الفاظ کے استعمال کا. آپ فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں، گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. میں ایک منٹ بات میں ایک بات ایڈ کر دوں. دیکھیں جی، یہ بھٹی صاحب کی اور شامی صاحب کی جو بات ہے کریڈیبلٹی کے بارے میں، میں اس وقت میں اس کو پوائنٹ کو ریز میں رکھ لے، اس کو میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. یہ کریڈیبلٹی قطع نظر اس کے کہ 2018 کے الیکشن کیسے ہوئے تھے، اس کو کریڈیبل کسے بنایا تھا؟ اس کو کریڈیبل بنایا تھا لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے، جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ میں میثاق کی معیشت پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، یعنی کہ ہم آپ کے مانتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی کریڈیبلٹی آپ کے لفظ میں یاد رکھیں کہ گوہر علی خان اگر الیکٹ ہو گئے اسمبلی پہنچے تو وہ اس کو کریڈیبل الیکشن مانیں گے اور وہ آگے چلائیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو ابھی شامی صاحب نے جس پہ احتجاج کیا ہے، میں حقیقت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیانتدار ہونا چاہیے. یہ بچے بیٹھے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئرسو میئرز ہوتے ہیں یا سسٹم انڈرمائن ہوتا ہے یا سسٹم کو خراب کیا جاتا ہے تو عدالتیں بہت پیچھے آتی ہیں. عدالتوں نے تو فیصلے جو کرنے ان کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں. جو لوگ ہیں پھر ہمیں جرت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے الیکشن خراب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بیچارے جو سب سے ویک ایریا ہوتا ہے کسی ہمیں اتنے بڑے ادارے کو ہم خام خواہ لائن کریں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب کنٹینیو کریں جی، آپ کی بات رہ گئی تھی. شامی صاحب نے انہوں نے احتجاج پروٹیسٹ کرا. ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے جمہوریت، ووٹ کی عزت، الیکشن، تحریک انصاف اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا ہے اور اس الیکشن کی بربادی پھیر دی ہے. اس کو سلیکشن 2024 کر دیا ہے اس فیصلے نے. اور مجھے لگا کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اپنے ریفرنس سے نہیں نکل پائے جو ان کے خلاف عمران خان دور میں ہوا. آپ کو یہ لگا 2 دن وہ وکیل بنے رہے. جج کبھی اتنا بولتا ہے جتنے وہ بولے.